ذرا تصور کریں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کے بچے اور فیملی ایک پرسکون اور بے خوف زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن اچانک لہروں کا شور اٹھتا ہے اور دریا اور ندیاں اپنی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ گھر، سڑکیں اور گلیاں سب پانی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی خواب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہارر سٹوری ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کو آج پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام جھیل رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ نے دنیا بھر کے نظام زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں اور بارشیں امبیلنس ہو چکی ہیں۔ کبھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی آ جاتی ہے اور کبھی اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ اس وقت پنجاب کے بیشتر میدانی علاقے تاریخ کے بدترین سیلاب سے گزر رہے ہیں۔ 70 گاؤں جو ہے نا ٹوٹل یہ ڈوب چکے ہیں، ان کا زمینی راستہ جو ہے نا منقطع ہو چکا ہے۔ 22-23 فٹ تک پانی جو ہے نا، پانی 22-23 فٹ تک پانی، یہ کوئی دریا نہیں ہے، یہ نیچے جو ہے نا فصلیں تھی۔ لوگ اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کے علاقے سوات اور بونیر کے اندر ایک تباہ کن سیلابی صورتحال ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ حالیہ ہونے والی مونسون کی بارشیں اور سیلاب کے باعث اس وقت پاکستان میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پاکستان کے اندر 1000 سے زائد لوگ سیلاب میں ڈوب کر موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب اس سیلاب کو لے کر حکومت اور عوام متس کا شکار ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، اور دوسری طرف عوام اس کو آفت اور مصیبت کا نام دے رہے ہیں۔ مجھے محمد عمر رانا کہتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آخر اس پاکستان کے اندر آنے والے سیلاب کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیا یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا کلائمیٹ چینج، یا پھر برسوں سے کی جانے والی ایک لاپرواہی اور بد انتظامی کا ایک نتیجہ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ماضی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ پاکستان کی زمین کے اوپر سیلاب آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کہانی کئی دہائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ تباہی اور نقصان کی ایک دردناک داستان ہے جس کو سن کر شاید لوگوں کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ میرا سارا گھر ڈوبا ہوا ہے، 3 منزلہ گھر ہے۔ میں نے اپنے گھر کی ایک چیز خود بنائی، سولر پلیٹ۔ پاکستان اپنی جغرافیکل پوزیشن اور ریور سسٹم کی وجہ سے ہر سال سیلاب کے خطرے سے دوچار رہتا ہے۔ بارشوں کی شدت اور دریاؤں کے کنارے حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کئی دہائیوں سے فلڈ کا شکار ہے۔ سن 1992 کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت دریاؤں میں شدید طغیانی آئی۔ پہاڑوں سے اترتے ہوئے پانی کی ریلوں نے خیبر پختونخوا کے کئی دیہات تباہ کر دیے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، اور قریب 1800 افراد کی زندگیاں سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ اور پھر 2010 کے اندر ایک بار پھر پاکستان کے اندر فلڈ آ جاتا ہے، جس میں قریب 2 کروڑ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ملک کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ اور بات کی جائے اگر 2022 کے فلڈ کی، تو 1/3 پاکستان کے میدانی علاقے زیر آب آ گئے، قریب 3 کروڑ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے، بستیاں ختم ہو گئیں، گھر ڈوب گئے، اور ملک کی معیشت کو تاریخ کا بدترین نقصان پہنچا۔ اور اس سیلاب کو پاکستان کی ہسٹری کا بدترین سیلاب کہا جاتا ہے۔ یہ عدد و شمار صرف حادثات کی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ ایک بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کا ایک بڑا ایلیمنٹ ہے حکومتی اور انتظامی غفلت۔ یہ لاہور کی ایک نجی سوسائٹی ہے جس کو لاہور کا شو کیس کہا جاتا ہے۔ عالی شان گھر، بہترین سڑکیں، لیکن جیسا ہی دریائے راوی کے اندر فلڈ آیا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ سوسائٹی ڈوبنے لگتی ہے، اور پانی لوگوں کے گھروں کو چھوڑ کر لوگوں کے چھتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ لوگ نقل مکانی کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کو ریسکیو کے والے جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں، کیا وجہ کہہ رہے ہیں یہاں پر زمباری کو نہیں اٹھاتا؟ یہ میرا لاکھوں روپے کا اندر مال پڑا ہوا ہے، سامان میں نے 90 لاکھ روپے کا خالی فرنیچر لے کے رکھے اندر، میرے بیٹے پودے شادی سامان۔ دوسری طرف اگر بات کریں پنجاب کے میدانی علاقوں کی، تو پنجاب کے میدانی علاقے صدیوں سے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ کے راستے کے اندر ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان زمینوں کے اوپر بے تحاشا تعمیرات کر دی گئیں، لوگوں نے اپنے رہنے کے لیے گھر بنا لیے، اور کچھ زمینوں کو کمرشلائز کر دیا گیا۔ لوگوں نے برساتی نالوں اور دریاؤں کے کناروں کے اوپر گھر بنائے، دریا کے رستوں کے اوپر ہوٹلز بنائے، اور کئی دریائی رستوں کے قریب کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کہیں کچے اور پکے مکان تعمیر کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ زرعی زمینوں اور جنگلات کی کٹائی کر کے ان کو رہائشی علاقوں میں بدل دیا گیا۔ اور جب دریا اپنے پرانے راستے پر واپس آیا تو یہ سب کچھ ڈبا کے لے گیا۔ وجہ کسی حکومتی ادارے نے اس غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔
اور سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیوں یہ حکومتی ادارے غیر قانونی تعمیرات کو ہونے دیتے ہیں، کیوں دریاؤں کے قریب ہونے والی کنسٹرکشن کو روکا نہیں جاتا اور جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ وہاں پر گھر بنا لیتا ہے۔ اور دوسری طرف KPK کے حالات بھی پنجاب سے کچھ مختلف نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات اور بونیر کے اندر شدید ترین سیلابی صورتحال ہے اور لاکھوں خاندان بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہاں بھی وہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دریائے سوات کے کنارے غیر قانونی تعمیرات، ہوٹلز اور گھروں کی بھرمار ہوتی ہے اور یہی گھر زیادہ تر سیلاب کی لپیٹ کے اندر آتے ہیں۔ ایک ریسرچ پیپر کے مطابق دریائے سوات کے قریب بنائی گئی 70% تعمیرات غیر قانونی ہیں، جو کہ دریائی پانی کے عین رستے پر بنائی گئی ہیں۔ یہ سب نیگلیجنس آف گورنمنٹ پالیسیز کا نتیجہ ہے، جو بڑی آسانی سے ایک دوسرے کی باسکٹ میں بات ڈال کر ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ بات تو ہو گئی بد انتظامی کی، بٹ ایک خطرہ جس کو گلوبلی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے اور جس کی وجہ سے دنیا بھر میں نیچرل ڈیزاسٹرز کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج دراصل موسم کے بدلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زمین کے پورے نظام کے اندر آنے والی ایک لمبی اور خطرناک تبدیلی کا نام ہے، اور یہ تبدیلی آہستہ آہستہ ہمارے ماحول کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اور اس کے اثرات میں کبھی بارشوں کا غیر متوازن ہو جانا، ایکسٹریم ہیٹ، سخت سردی پڑنا، شدید خشک سالی اور گلیشیئرز کا میلٹ ہونا شامل ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو کلائمیٹ چینج کا مطلب ہے زمین کا مسلسل بگڑتا ہوا موسم۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کیوں ہوتا ہے اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ کلائمیٹ چینج کی سب سے بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے، یعنی زمین کا درجہ حرارت بڑھ جانا۔ جب فیکٹریوں، گاڑیوں اور انڈسٹریز کا دھواں فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور زہریلے گیسیں خارج کرتا ہے تو یہ گیسیں زمین کے ایٹماسفیئر کے اوپر ایک لیئر کی صورت میں جمع ہو جاتی ہیں، اور یہی لیئر سورج کی گرمی کو زمین سے باہر نہیں نکلنے دیتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی بڑھتی ہوئی گرمی نے نیچر کے بیلنس کو بگاڑ دیا ہے، اور یہی امبیلنس بارشوں کے غیر متوازن نظام، گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلاؤ اور سمندر کی سطح کو بلند ہونے کی صورت میں دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ اور در حقیقت یہ سب کچھ ہم انسانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری فیکٹریوں، ہماری انڈسٹریز اور ہماری آٹو موبائلز کا جو دھواں ہے وہی ہمارے ماحول کو اور موسم کو خراب کر رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج صرف ایک سائنٹیفک ٹرم نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے، اور اس کے اثرات گلوبلی دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے اندر اس کے اثرات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ زمین کا بڑھتا ہوا ٹمپریچر ہر سال گرمی کی نئی لہریں پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان کے وہ علاقے جہاں ماڈریٹ ویدر ہوتا ہے، آج وہاں گرمی ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکی ہے، اور یہ صرف انسانوں کی زندگی کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فوڈ کرائسس کو بھی جنم دے رہا ہے۔ ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق سن 2024 کے اندر ایکسٹریم ہیٹ سے 500 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ نمبر 2، ارریگولر رین فال۔ کلائمیٹ چینج نے بارشوں کے نظام کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ کہیں بارشیں نہیں ہوتی اور وہاں خشک سالی آ جاتی ہے، اور کہیں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے اتنی بارشیں ہو رہی ہیں کہ سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور یہی گلیشیئرز کا پگھلتا ہوا پانی دریاؤں میں شامل ہوتا ہے، اور ذرا سی بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی بارشوں کا غیر متوازن نظام اور گلیشیئرز کا پگھلاؤ ایک بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال کو جنم دے رہا ہے۔ نمبر 3، رائزنگ سی لیول۔ کلائمیٹ چینج کا ایک بڑا ایلیمنٹ گلوبل وارمنگ ہے، اور یہی ایلیمنٹ پاکستان کے اوپر تیزی سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ موجودہ برفانی گلیشیئرز اور برف کی تہیں تیزی سے پگھل رہی ہیں، اور یہ سارا پانی دریاؤں کے ذریعے جا کر سمندر میں جا گرتا ہے، جس کے باعث سی لیول اپ ہو رہا ہے، اور یہی عمل دنیا کے ساحلی علاقوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، جبکہ کراچی اور ٹھٹھا جیسے بڑے شہر براہ راست اس خطرے کی زد میں آتے ہیں۔ ہر سارا الزام ہم نیچر پر ڈال کر خود کو بری الذمہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں اس فلڈ کی بڑی وجہ جہالت اور قوم کی تعلیم و تربیت نہ ہونا بھی ہے۔ کسی بھی مسئلے سے نکلنے کے لیے رائٹ نالج اور رائٹ ٹائم ڈیسیجن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ ہماری قوم کے پاس اس فلڈ سے نکلنے کے لیے بیسک نالج تک موجود نہیں ہے، اور جب سیلاب آتا ہے تو اس قوم کی ڈٹائی دیکھیں کہ یہ قرآن مجید سے سیلاب کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف بکرے کو ذبح کر کے اس کو سیلاب کے اندر جھونک رہے ہیں۔ یقیناً یہ کام جو ہے لوگوں کی جہالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج پاکستان کے کسی بھی علاقے میں نکل جائیں، گلی اور سڑکوں کے اوپر کچروں کے ڈھیر، نالوں اور سیوریج لائن کے اندر پھنسا ہوا پلاسٹک آپ کو نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ کس نے ڈالا ہے؟ کیا یہ آسمان سے اترا ہے؟ نہیں، یہ سب ہم نے ڈالا ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو روزانہ اس تمام کچرے کو سوچے سمجھے بغیر جہاں دل آتا ہے وہاں پھینک دیتے ہیں، اور جب بارش آتی ہے تو یہی نالے بند ہوتے ہیں، یہی سیوریج لائنز بلاکس ہوتی ہیں، پانی کو بہنے کا راستہ نہیں ملتا، اور پھر یہی پانی گلیوں اور سڑکوں پر داخل ہو کر سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور ہم سب لوگ یہ چیخنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ جب آپ اپنی گلی اور سیوریج لائن کے اندر خود کچرا ڈالتے ہیں
تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ یقیناً اس میں آپ کا ہی قصور ہے۔ اگر ہم سب نے اپنی سوچ اور عادتیں نہ بدلی تو یہ سیلاب ہر سال ہمارے دروازے پر دستک دیتا رہے گا، لیکن اگر حکومت، ادارے اور عوام سب مل کر اپنی ذمہ داری ادا کریں تو یہی پانی ہمارے کھیتوں کو سیراب کرے گا، بجلی پیدا کرے گا اور انسانوں کی زندگی کا سہارا بنے گا۔ اور فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم تباہی چاہتے ہیں یا خوشحالی۔